پیاری بہنوں السلام علیکم. پروگرام سکھی گھر کے سلسلے خواب سے تعبیر تک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فصیحہ نور. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر سائرہ اکبر کورائی کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ آپ؟ شکر الحمدللہ. آپ سنائیں کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے خیریت ہے. مختصر تعارف کرواتی چلوں اپنی تمام سننے والی خواتین کو کہ ڈاکٹر صاحبہ پروفیشن سے گائناکالوجسٹ ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بینگ اے گائناکالوجسٹ آپ کا سفر کیسا گزرا اور آپ گائناکالوجی کی طرف کیوں آئیں؟ اور بھی بہت سارے شعبے تھے MBBS کے اندر، تو آپ نے یہ جو شعبہ ہے کیوں سلیکٹ کیا، کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے میں اپنے سامعین کو السلام علیکم بولوں گی. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں گائناکالوجسٹ کیوں بنی ہوں، اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایکچولی یہ خواب میری ماں نے دیکھا، اور میری ماں نے ایکچولی یہاں پر ایک بہت پرانی گائناکالوجسٹ ہیں، شیخ زاید وومن ہاسپٹل کی چھوٹی رہ چکی ہیں، میڈم بلقیس ملک. میں جب بہت چھوٹی تھی، 2-3 سال کی تھی، تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو وہاں سے وہ انسپائر ہوئیں، اور انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ میری بیٹی بھی گائناکالوجسٹ بنے، اور وہ خواب انہوں نے مجھے منتقل کیا، اور وہ ان کا خواب پھر میرا خواب بن گیا، اور میں اس کام میں لگ گئی. بالکل میں بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کروں اور اچھا کام کروں. جی بہت خوب. تو اس میں آپ کی اپنی بھی رضامندی تھی، آپ نے بھی اس اپنی والدین کے خواب کو کنٹینیو کیا، اسے آپ نے سراہا کہ بالکل آپ کو بھی اس فیلڈ کو چوز کرنا چاہیے. وہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا جو تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کس طرح سے وہ آپ کی جرنی رہی، آپ کا سفر کیسا گزرا، اس میں کون کون سی دقتیں آئیں، یہ آپ ہماری خواتین کو بتائیں. میں نے جو ابتدائی تعلیم جو ہے نا وہ PV اسکول سے کی. وہ جو ہے تھوڑا گھر کے قریب تھا، مگر اس میں یہ پرابلم تھی کہ وہ کمبائن اسکول تھا. ان دنوں یہ ہوا کرتا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول علیحدہ بہت کم ہوتے تھے تو تھوڑے دور ہوتے تھے، اور ان دنوں میں کافی ایسا ہوتا تھا کہ رکشاز اتنے اویلیبل نہیں ہوتے تھے. مجھے والدین نے وہاں پہ داخل کروایا. ہاں، وہاں پہ کمبائن لڑکوں کے ساتھ اسٹڈی کرنے میں کچھ دشواریاں آئیں، مگر میرا جو گول تھا، میرا جو ایم تھا، جو مجھے مدر نے دیا تھا، ایک خواب تھا، تو پھر میں اس کام کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ گرلس سیکنڈری اسکول لاکانہ سے میٹرک کیا، اور گورنمنٹ گرلس کالج لاکانہ سے انٹرمیڈیٹ کیا. جی، اور آپ نے جو اپنی MBBS کی تعلیم حاصل کی، جو آپ نے بعد میں جو آپ کی ڈگری ہے جس سے آپ ایفیلیٹڈ ہیں، جس میں آپ پریکٹس کر رہی ہیں، وہ کہاں سے منسلک ہے؟ جی، وہ میں نے چانکا میڈیکل کالج لاکانہ سے ہی کیا، اور اس کے بعد میں نے FCPS پارٹ 1 کیا اور MRCOG پارٹ 1 بھی کیا. اس کے بعد میں نے یہیں سے شیخ زاید وومن ہاسپٹل لاکانہ سے ہی میں نے اس کی ریکوائرمنٹ کی، اور ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے باقی کے جو ہے نا سفر جاری رکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس سلسلے کے حوالے سے آپ کہیں باہر گئیں، کوئی آپ کو اس طرح کی کوئی ایکسپیرینس ہوا؟ جی، 1-2 شارٹ کورسز تو کیے ہیں بیرون ملک، مگر دیکھیں ہم پڑھ لکھ کر پاکستان میں ایک MBBS کی ڈگری میں اتنا حکومت کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، یعنی وہ ہم پہ لگاتے ہیں، اور ہم یہ سوچنے لگیں کہ ہم تو پاکستان سے باہر جا کر پریکٹس کریں گے اور وہاں جائیں گے اور سکھ کی زندگی بسر کریں گے. یہ بہت سراسر ناانصافی ہوگی ہمارے ملک کے ساتھ. تو میں نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا. ہاں، شارٹ کورسز کے لیے گئی ہوں. MRCOG پارٹ 1 میں نے UK کی ڈگری ہے، وہ میری ابھی چل رہی ہے، وہ بیچ میں ہے. تو ویسے بھی یہی ہے کہ علم تو جو ہے نا پیدائش سے لے کر آخر تک حاصل کرنا چاہیے، تو وہ جرنی چلے گی انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گائے بغائے جو آپ کا سفر ہے اس میں مختلف طرح کی دشواریاں آئی ہیں، لیکن آپ نے بہت ہمت کے ساتھ اس دشواریوں کو وہ فیس کیا ہے، اور آپ کے جو مقاصد تھے اس سے جڑے ہوئے ان کو بہت اچھے سے آگے بڑھایا.
اور اس میں آپ کے پیرنٹس کا بھی بہت کردار ہے. آپ نے جس طرح سے ہمیں بتایا کہ انہوں نے بھی آپ کو بہت سپورٹ کیا. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ ایک خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے ماں باپ، ان کے ارد گرد کا جو انوائرمنٹ ہے، ان کا جو آس پاس کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ جی، یہ ہمارے یہاں ایک بہت عجیب سی سچویشن ہے کہ سب ماں باپ کو ایک تو پیدائش میں لڑکے چاہیے ہوتے ہیں، پھر لڑکے اور لڑکیوں میں ڈفرینس ہوتا ہے. اتنا ڈفرینس ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ کافی ماں باپ جو ہے نا ایون لڑکی کو جو ہے نا تھوڑا کھانا کم دیتے ہیں ایز کمپیئر کے لڑکے کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ، لڑکے کی ڈیمانڈ جو ہے نا فوڈ ریکوائرمنٹ زیادہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کافی دنوں میں، کافی ایسی ٹائمنگز میں تو لڑکی کی جو ہے نا فوڈ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہیں، مگر وہ نہیں سمجھتے. یہ ہمارے معاشرے کو سمجھنا پڑے گا کہ لڑکا اور لڑکی تو اللہ کی دین ہے، مگر ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر پیدا کیا ہے، ان کے برابر حقوق ہیں، ان کو برابر ہی پڑھانا چاہیے. اور ہمارے یہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے کو کسی اچھے سے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، لڑکی کو کسی ٹھیک سے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، ان کی تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے. وہ چاہے کتنی بھی پڑھائی میں اچھی کیوں نہ ہو، میٹرک آ کے اس کی شادی کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بدلنی پڑے گی، رجحان بڑھانا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے، لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے سیم حقوق ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے ایک بہت خاص طرح کا سوال پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے خواتین کے اور لڑکیوں کے حقوق کی بھی بات کی اور ان کی صحت کے حوالے سے بات کی. یقیناً آپ پروفیشن سے ڈاکٹر ہیں، آپ کا کام ہے، آپ مختلف لوگوں سے ملتی ہیں، ان کے صحت کے جو مسائل ہیں انہیں دیکھتی ہیں. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو اس طرح کا رویہ ہے وہ بچیوں کی جو ایک ذہنی صحت ہے اس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ آیا یہ رویہ ان کی تربیت کے لیے، ان کی آنے والی زندگیوں کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ میں سمجھتی ہوں بالکل نہیں، کیونکہ یہ چھوٹی سی بچیاں ہوتی ہیں جو ذہنی طور پر میچور ہی نہیں ہوتی، تو ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ آپ کی تو شادی ہو جائے گی، اس کی تو ہم شادی کروا دیں گے اور یہ چلی جائے گی. اس کے دماغ میں اس ٹائمنگز میں شادی کا ڈالنا، اور پھر وہ لڑکی جو ہے نا اس طرح کی جو ہے نا ایکٹیویٹیز اپنی جو ہے نا وہ سمجھنے لگتی ہے کہ مجھے تو بس شادی کرنا ہے، میں پیدائش شادی کے لیے ہوئی ہوں. اب شادی بالکل ایک فرض ہے ماں باپ کا، مگر ایک ٹائمنگز میں جب لڑکے کو 6 سال کی عمر میں نہیں بتایا جاتا کہ ہم آپ کی شادی کریں گے، تو لڑکی کو کیوں بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کی شادی کریں گے، آپ چلے جاؤ گے، ہمارے یہاں نہیں رہو گے؟ یہ تو بہت بری جو ہے نا صورتحال ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری لڑکیاں جو ہے نا پھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں، ان کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، پھر وہ کچھ سوچتی ہیں جو ٹھیک نہیں ہے ہمارے معاشرے. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا ڈاکٹر صاحبہ. اور میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، جیسے کہ آپ کی فیلڈ کی طرف آتے ہیں، تو آپ نے گائناکالوجی کو ہی کیوں چوز کیا؟ جی، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. گائناکالوجی اس لیے میں نے چوز کیا کہ حالانکہ آج کل تو گائناکالوجی فیلڈ میں بہت سی ڈاکٹرس آ گئی ہیں، مگر میں اب بھی کہوں گی کہ بہت کم ہے جو پریکٹس کر رہی ہیں ڈاکٹرز. سمپل MBBS ہیں جو جنرل پریکٹیشنر کے طور پر کام کریں یا ایز اے گائناکالوجسٹ، ان کی تعلیمی معیار اتنی نہیں ہوتی جو ایک کنسلٹنٹ کی ہوتی ہے. جو کنسلٹنٹ پریگننسی میں کیئر دیتی ہے وہ ایک عام ڈاکٹر یا ایون نرسز یا جن کی کلینکس الاؤ ہیں تو وہ نہیں دے سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کم نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں جاری ہیں، بیرونی ملک سے بھی امدادیں آ رہی ہیں، مگر پھر بھی ہمارے کنٹری میں وہ اتنا خاطر خواہ نتائج نہیں مل رہے جتنی ہمیں ملنی چاہیے. تو اس فیلڈ میں بہت ضرورت ہے. اور بھی ڈاکٹرس آئیں جو دوسری فیلڈس میں جا رہی ہیں، وہ پریفر کریں گائناکالوجسٹ. ماؤں کو بچائیں گے تو ہماری قوم بچے گی. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ماؤں کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. جب ماں تندرست ہوگی، وہ صحت مند ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا.
ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ وہ بچیاں جو ابھی پڑھ رہی ہیں، میٹریکولیشن میں ہیں، انٹرمیڈیٹ میں ہیں، مختلف مراحل میں ہیں، انہیں آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ آیا انہیں MBBS کی طرف آنا چاہیے یا اور کسی فیلڈ کی طرف جانا چاہیے؟ کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر آپ بہتر طرح سے بتا سکتی ہیں. یہ ہر کسی کا ایک اپنا رجحان ہوتا ہے، مینٹلی ان کا اپنا وہ ہوتا ہے، سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ. کچھ بچیاں ہوتی ہیں وہ ٹف فیلڈ نہیں بھی اپنا سکتی، اٹس اوکے. فیملی ایشوز ہوتے ہیں، اٹس اوکے. جو بھی فیلڈ لیں، بینکنگ لیں، انجینئرنگ لیں، جو ہے نا یہ کمپیوٹرس لیں، کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، کوئی بزنس ہی چاہیں، مگر وہ ایک فل اعتماد کے ساتھ اس کو اپنائیں. ایسے نہیں کہ ان کو اگر پیرنٹس کا پریشر آ جائے تو وہ کریں گی، ورنہ نہیں. ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہو، جو دل سے کریں، جو کرنا چاہیں وہ دل سے کریں. جو چیز دل سے کریں گی وہ کامیاب ہوں گی ہمیشہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، اس پورے سفر کے اندر آپ کو کون کون سی دشواریاں پیش آئی جب ڈاکٹر بنی؟ اس پورے مراحل سے آپ کیسے گزری؟ ایکچولی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، کوئی زیادہ کوئی رچ فیملی نہیں ہے، تو ایز اے مڈل کلاس فیملی مجھے کافی دشواریاں آف کورس پیش آئیں. ان دنوں جب میں انڈر گریجویٹ لیول پہ پڑھ رہی ہوتی تھی تو ان دنوں میں جو ہے نا کمبائنڈ فیملی سسٹمز تھے، تو مجھے پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی. اور ان دنوں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہماری CMC میں جو ہے نا زیادہ تر لائبریریز جو ہوتی تھی وہ اگین کمبائن ہوتی تھی. 8 بجے تک کھلی ہوتی تھی مگر 2 بجے ہمیں واپس ہی آنا پڑتا تھا. ہم 8 بجے تک وہاں پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. اگر کوئی لڑکی بیٹھ بھی جاتی تھی تو اس کو بہت برا سمجھاتا تھا. اگین جو ہے نا ہم ایسا کہہ لیں کہ مردوں کا معاشرہ ہے اوور آل جو کہتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے کافی پڑھنے میں دشواریاں آئیں، یہاں تک کہ کچھ دنوں میں کبھی کبھی میں جب پارٹ 1 کی پریپریشن کرتی تھی تو مجھے یاد ہے کہ 6 بجے جون کے مہینے میں، جون جولائی کے مہینے میں آپ کو پتہ ہے لاکانہ کتنا گرم ہوتا ہے، تو 6 بجے جب جو ہے نا وہ ایک جہاں پہ سورج کی روشنی کم ہوتی تھی تو میں وہاں پر چیئر رکھ کے وہاں پر ایسی گرمی میں پڑھنا شروع کر دیتی تھی. تو اس طرح کی کافی دشواریاں آئی ہیں مجھے بھی، ظاہری بات ہے. مگر شکر الحمدللہ میرے پیرنٹس کا ساتھ رہا. اور اس کے علاوہ پی جی شپ میں میرے پیرنٹس بہت اولڈ ایج ہو گئے تھے، تو ان کو میرا ٹائم چاہیے ہوتا تھا اور میں زیادہ تر اویلیبل ان کو نہیں ہوتی تھی. آخر میں میرے والد صاحب بھی کچھ بیڈ پہ آ گئے تھے تو ان کو بہت ضرورت ہوتی تھی اور میں کبھی کبھی ان کو اویلیبل نہیں ہوتی تھی، صرف اس لیے کہ آگے پڑھوں گی، آگے محنت کروں گی اور پیشنٹس کے کام آؤں گی. یعنی یہ جو ہے نا ماں باپ کی جو ہے نا خدمت کی جو میں نے ایک قربانی دینی پڑی. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے جو اپنا سفر ہمارے ساتھ شیئر کیا، بتایا تمام سننے والی خواتین کو، میں آپ سے آخر میں ان تمام خواتین کے لیے، ان بچیوں کے لیے پیغام لینا چاہوں گی بحیثیت ڈاکٹر. جی بالکل، لڑکیاں یہ بالکل نہ سمجھیں کہ وہ کمزور ہیں، کسی سے بالکل کمزور نہیں. وہ یہ بھی نہ سمجھیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، ان میں کبھی کبھی زیادہ عقل ہوتی ہے، مردوں سے زیادہ. آپ نے بہت اچھی آگاہی دی ہماری سننے والی خواتین کو. ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ریڈیو پاکستان لاڑکانہ کے اسٹوڈیو میں آئی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ پروگرام سکھی گھر کے سلسلے خواب سے تعبیر تک کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. فصیحہ نور کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.